حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ترمذی کے اندر حدیث مارکہ موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر تشریف لے گئے، ہم حضور کے ساتھ۔ ہوتا کیا عجیب واقعہ کہ کہتے ہیں جیسے ہی وادی مکہ سے باہر نکلے کوئی درخت سامنے سے آتا، کوئی چٹان سامنے آتی۔ جانتے کیا ہوتا؟ وہ چٹان، وہ درخت کیا کہا کرتی تھی؟ السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتی تھی۔ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ چٹان، وہ درخت، شجر، وہ درخت آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے؟ سلام پڑھتے تھے، کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، کوئی سلام کہا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ پتھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، درخت بھی سلام کہے اور کوئی انسان سلام نہ پڑھے تو معلوم یہ ہوا پتھر سے برا ہے، پتھر اس سے اچھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ اب بعد نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ یہیں سے نکلا ہے، یہ اس حدیث سے نکلا ہے۔ اور آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، مسلم کے اندر حدیث واقعہ موجود ہے، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے کیا پڑھ رہا ہے؟ حضور پر سلام پڑھ رہا ہے۔ تو اب ہمیں بھی حضور پہ سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنے چاہیے؟ مجھے بتائیے، ارے بولیے تو، پڑھنا چاہیے نا؟ کتنا پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک جانتے ہو کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، اس کو قرب مصطفیٰ مل جائے گا، قرب مصطفیٰ مل جائے گا۔ اور قرب مصطفیٰ ملنے کے لیے درود و سلام پڑھنا ضروری ہے۔ اب آخری بات کروں، ٹائم بس ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک سفر میں تھے اور حضور آرام فرما رہے تھے اور صحابہ جو تھے وہ ارد گرد موجود تھے۔ جہاں پر شمع جلتی ہے وہاں پروانے بھی ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اچانک کیا ہوا؟ ایک دور درخت کھڑا تھا، اس نے دائیں بائیں سبھی جوڑوں کو اکھیڑا اور چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر چلا گیا۔ حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے نا تو پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک درخت سامنے کھڑا تھا، وہ چلتا ہوا آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہ واپسی ہو گیا۔
اب دیکھیے علم غیب مصطفیٰ اور حضور کی معرفت الہی دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی. کیا کی؟ اجازت طلب کی. اے اللہ مجھے اجازت دے تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھاؤں، تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھاؤں. اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آیا، درود و سلام پڑھا اور پڑھ کر اپنی جگہ پر چلا گیا. اب کون سا درود پاک پڑھا ہوگا اس نے؟ ارے کون سا پڑھا ہوگا؟ اب درخت کی زبان تو حضور نے بتایا نہیں کیا زبان تھی، لیکن میرا گمان ہے وہ یہی کہتا ہوگا. کیا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہی کہتا ہوگا. اس لیے کہ ہر شے جو ہے وہ رسول اللہ کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، درود و سلام بھی پڑھتی ہے. جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی، درود و سلام بھی پڑھتی ہے. اور میں اپنی بات کو مزید قوی کرنے کے لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں. حضرت صاحب کو دیکھا ہوگا یقینی طور پہ آپ نے. بعض خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں دیکھا، جیسے یہ بیٹھے میں حضرات رفیق بھائی بھی، میں نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ، بوسہ بھی دیا ہے اللہ کے فضل اس کی توفیق سے. حضرت صاحب کیا ہے بولیے؟ پتھر ہے، لیکن صحابہ اس سے بات کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم بات کرتے تھے، اس سے کلام کرتے تھے. کوئی پوچھ لے کہ پتھر سے باتیں، پتھر سے باتیں ہو رہی ہیں، باتیں اس سے کی جاتی جو سنتا ہو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کوئی دیوار سے باتیں کرے گا، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم پاگل کہتے ہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں یہ جملہ استعمال بولیے نہیں کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں حجر اسود جو ہے نا، حجر اسود، اللہ نے اس کو ایسی معرفت دی ہے، جو اسے چومتا ہے نا، یہ اپنے چومنے والے کو جانتا ہے. ارے کئی نہ زور سے، یہ اپنے چومنے والے کو جانتا ہے. میں رفیق بھائی سے پوچھ رہا ہوں، جب انہوں نے بوسہ دیا تھا، بتایا تھا کہ میں رفیق بنت رفیق، میں فلاں کا بیٹا فلاں بات کر رہا ہوں. علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی علی صاحب بیٹھے ہیں، کہے ہیں بتاؤ کیا آپ نے کہا تھا کہ میرا نام رفیق، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ؟ بولیے نہیں کہا تھا. ارے قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ. جب اللہ نے پتھروں کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے، پھر مصطفیٰ کو بھی اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے. وہ درود پاک پڑھنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی ارشاد فرمائیں گے. یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس میں وہم نہ کرنا، جو وہم کرے گا وہ گمراہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے شاہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام گواہی دیں گے اپنے امت کے اعمال کی. جب امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ بن دے کے نہیں ہوتی، دیکھ کر دیں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.